السلام علیکم ڈیئر ویورز، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ایک چھوٹا سا ریویو ہے پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ریلیشنز ان دا ایئر 2022۔ امریکہ ریلیشنز ہم اکثر بات کرتے ہیں امریکہ کے ریلیشن کے حوالے سے اور کہتے ہیں کہ جی فارن کنٹریز جو ہوتے ہیں وہ جب ریلیشنز ڈیولپ کرتے ہیں دوسرے کنٹری کے ساتھ تو کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، کچھ پرائیورٹیز ہوتی ہیں، کچھ بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں، کچھ فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں، مگر اٹس ہارڈ لک دیٹ امریکہ فار دا لاسٹ 70 ایئرز ہمارا فرینڈ بھی ہے اور ہمیں کئی موقعوں پر جو ہے وہ اسٹرینمنٹ یعنی اجنبیت کا احساس بھی دلاتا رہتا ہے۔ تو پاکستان کے یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ریلیشنز اسٹرانگ بھی ہیں اور جو ہے وہ انکمپریہنسیبل بھی ہیں، تو مگر اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ اس 2022 میں ہمیں پاکستان کے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ ریلیشنز کے کیا جو وہ کنسرنز ہیں وہ ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ امریکہ اور پاکستان وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے 60 ایئرز بیک ہم نے امریکہ کو جوائن کیا ایز اے ایلائی، جو امریکہ کے اتحادی جو ہے وہ بنے۔ امریکہ کا ریلیشنز کی اگر میں شروع سے بات کروں تو بٹ فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو آسک مائی آل سبسکرائبرز ٹو کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل نالج ورسز نالج، تاکہ آپ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو جو ہے وہ بلا تاخیر جو ہے وہ سن سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جب الیکشن کی کیمپین چل رہی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی الیکشن کیمپین میں بھی اور بعد میں بھی انہوں نے اپنی ایک ایسی پالیسی بنائی تھی جس کو ہم امریکہ فرسٹ پالیسی کا نام دیتے ہیں، اور امریکہ فرسٹ پالیسی کا ٹرم جو ہے جو فریز جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ اس کو یوز کیا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ اب ہم نو مور گلوبل رول بائی امریکہ ول بی دا اسٹریٹجی اینڈ دا پرائیورٹی اینڈ دا پالیسی آف امریکہ، کیونکہ امریکہ کے اپنے کنسرنز کر کے اپنے انٹرنل ایشوز انٹرنل پرابلمز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ مزید باہر کے معاملات کو نہیں دیکھے گا اور اپنے معاملات کو دیکھنے کی کوشش کرے گا۔ امریکہ فرسٹ پالیسی یعنی امریکہ کو پہلے اس نے اپنے کنٹری کو سرو کرنا ہے، دین دے ول لک آؤٹ۔ تو اس میں امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ رویہ کہ امریکہ فرسٹ پالیسی، اور پھر اس کے بعد جو بائیڈن نے ریسنٹلی آپ لوگوں کو یاد ہوگا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ جو بائیڈن نے ایک ریمارکس دیا تھا امریکہ پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس جو ہمارے ہیں ان کے حوالے سے کہ پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس جو ہیں وہ سیکیور نہیں ہیں، جبکہ یہ ٹرم جو ہے اس پہ ہمارے جو گورنمنٹ تھی انہوں نے اس کو کرٹیکلی جو ہے اس چیز کو لیا گیا کہ اس طرح کے ریمارکس جو ہیں ہمارے ہمارے نیوکلیر پروگرام کے لیے، نیوکلیر آرسنلز ہمارے ویپنس کے لیے جو اس طرح کی بات کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ لیٹر آن ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو بائیڈن کے اس ریمارکس کو کوشش کیا انہوں نے امریکہ کی مینجمنٹ نے کہ کسی طرح سے اس کو جو ہے وہ سبسیڈائز کیا جائے، کم کیا جائے اس کو، کہ وہ ایسا نہیں کہنا چاہتے تھے، کچھ اور کرنا چاہتے تھے۔ پھر دونوں گورنمنٹس کی جو جرنیلس تھے ان کی طرف سے یہ ریمارک آیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا جو سیکیورٹی ہے پاکستان ہیز ٹیکن آل نیسیسری میئرز ٹو اسٹرینتھن اٹس نیوکلیر سیکیورٹی ریجیم، کہ پاکستان کا جو نیوکلیر سیکیورٹی ریجیم ہے اس کی اسٹرینتھن ہے وہ، اور اس کو اسٹرینتھن کرنے کی تمام نیسیسری میئرز جو ہیں وہ امریکہ پاکستان نے کی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح کے ریمارکس جو ہیں وہ ہمیں گورنمنٹ لیول کے اوپر جو ہے بائی دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ دیکھنے میں آئے۔ اس میں یو ایس کے ریلیشنز ہمارے جو آتے ہیں وہ ابھی ہم جو اگر میں تھوڑا سا کچھ مہینے پہلے اگست 2021 میں اگر ہم جاتے ہیں تو اس میں یو ایس وڈرال فرام افغانستان جو ہے ایک ایسا ٹائم تھا کہ جس میں امریکہ نے ایبرپٹلی جو ہے وہ افغانستان کو لیفٹ کیا امریکن کی فورسز نے، اور ان پلانڈ جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایکٹیویٹی تھی، لیکن کیونکہ ان کو یہی لگتا تھا کہ اگر ہم اسی طرح سے ہی ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں، ادروائز یہاں پہ ختم ہو جائیں گے۔ لاسٹ 20 ایئرس کی وار ان کی جو ہے وہ انسکسیزفل جا رہی تھی، جو وہ چاہتے تھے اچیو کرنا وہ حاصل نہیں کر سکے، لہٰذا امریکن فورسز نے جس طرح سے ایبرپٹلی افغانستان کو لیفٹ کیا، اس کے اوپر میں آلریڈی آپ لوگوں کو ایک لیکچر دے چکی ہوں۔ امریکہ ایگزٹ افغانستان پہ ایک لیکچر ہے میرا اپلوڈ ہوا ہوا ہے، وہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو امریکہ کی فورسز افغانستان سے نکل گئیں، اور اس کے بعد ریلیشنز بٹوین پاکستان اینڈ یو ایس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بیکیم دا انٹینس انگیجمنٹ سے ہم لوگ ڈیپ اسٹرینجمنٹ میں یعنی اجنبیت کی طرف ہمارا جو ہے وہ دور شروع ہو گیا۔
مگر اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں 3 phases آف US پاکستان ریلیشنز پہ بات کروں گی کہ پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن جو ہیں وہ 3 phases میں داخل ہوتے ہیں. 3 phases میں ان کو ڈسکرائب کر سکتی ہوں. پہلا فیز ہے کولڈ وار کا اینڈ کنٹینمنٹ آف کمیونزم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 2 گلوبل پاورز جو ہے سامنے آئی تھیں. ایک میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور دوسری جانب جو ہے وہ USSR تھا، یونائٹڈ سوویت سوشلسٹ ریپبلکس USSR. تو USSR کا جو آئیڈیالوجی تھا، جو تھیری تھی، جس کو وہ اسپریڈ کر رہا تھا پورے ورلڈ کے اندر، وہ کمیونزم تھا، اور امریکہ اس کمیونزم کو کنٹین کرنا چاہتا تھا، روکنا چاہتا تھا. اس کے لیے امریکہ نے اور USSR نے اپنے اپنے کیمپس میں 2 ڈیفنس جو ایگریمنٹس کیے. امریکہ نے سیٹو اور سینٹو کیا اور USSR نے وارسا ڈیفنس ایگریمنٹ کیا، اور جن جن کنٹریز نے ان ایگریمنٹس کو جوائن کیا تو وہ اس بلاک کا حصہ بنتے چلے گئے. تو امریکہ کے بلاک کا سب سے بڑا کام یہی ہوتا تھا کہ اس نے کنٹینمنٹ آف کمیونزم کرنا تھا. اس میں ہم نے رول پلے کیا. ہم نے پاکستان نے 54-55 میں ہم نے سیٹو اور سینٹو کو جوائن کر کے ہم نے کولڈ وار کا امریکہ کے گلوب میں ہم شامل ہو گئے. پھر دوسرا ہمارا جو ایک ریلیشنز کا اسٹرانگ ریلیشنز جو ہمیں نظر آتے ہیں امریکہ اور پاکستان کے، وہ رشیا انویژن آف افغانستان ان 1979. جب رول آؤٹ کرتا ہے رشیا افغانستان کے اندر داخل ہوتا ہے تو امریکہ کے لیے ہم بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. اس نے رشیا کو وہاں کنٹین کرنا ہے، اور پاکستان از دا کنٹری دیٹ کین پلے اے ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری پیوٹل رول. اس کے لیے پھر ہماری ریلیشنز جو ہیں بہت اسٹرانگلی ہم جو ہے ویو کرتے ہیں کہ ہمارے ریلیشنز بہت اسٹرانگ رہے. دین ایک اور ایونٹ ہوا جس میں پوسٹ 9/11 وار آن ٹیرر کے 9/11 کا واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ جس میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو ہے امریکہ کے جو وہ اڑائے گئے، اور اس کے بعد جو جنرل جو ان کے پریزیڈنٹ بش تھے انہوں نے وار آن ٹیرر ڈکلیئر کیا. اور اس وار آن ٹیرر میں جو ہے پاکستان جو ہے اس نے رول پلے کرنے کے لیے اپنا کہ وار آن ٹیرر پہ رول پلے کیا. اور اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیز فیزز لیڈ بیئر این انیلیکٹیبل ریئلٹی. Positive transformations in ties were almost always driven by events extraneous to the bilateral relationships. یعنی bilateral relationships کی بجائے ہمارا ہر وقت اور ہر دفعہ امریکہ کے ساتھ ریلیشنز کا جو ایک جوک بنا وہ کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی ایونٹ سے بنا. ان 3 فیزز میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے ریلیشنز بہت اسٹرانگلی ویو کرتے رہے ہم لوگ. پھر کیا ہوا کہ اسی دوران ہی جب افغانستان سے پل آؤٹ چل رہا تھا، اس سے پہلے ہی چائنا جو ہے ایک جیو پولیٹیکل ڈائنامکس ہمیں نظر آتی ہے جو شفٹنگ ہوتی ہے فنڈامنٹلی. ایز چائنا اسٹیپڈ اپ اٹس ڈپلومیٹک اینڈ اکنامک انگیجمنٹ اینڈ لانچڈ اٹس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، BRI انیشیٹو اس نے کیا. Regional states including Pakistan began to sense of waning both American interest and influence. جیسا کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے جو یہ کہہ دیا کہ جی امریکہ فرسٹ پالیسی، فارن پالیسی کا سگنل دیا، تو اس سے یہ نظر آیا کہ امریکہ اب جو ہے وہ گریجولی جو ہے وہ ڈس انگیجمنٹ کر رہا ہے فرام دا ریجن. یعنی وہ ریجنل رول بھی پلے نہیں کرنا چاہتا. اب وہ گلوبل رول تو دور کی بات ہے، وہ ریجنل کا بھی رول پلے نہیں کرنا چاہتا. اس پر ہمیں پاکستان کے ساتھ ہماری جو چائنا کے ساتھ جو ہمارے اسٹریٹجک ٹائز تھے اس میں انٹینسیفائی، اور لانگ اسٹینڈنگ ہمارے ریلیشنز تھے جو چائنا کے ساتھ وہ زیادہ انٹینسیفائی ہو گئے. اور اس میں ہم نے ایز اے پیوٹل رول BRI میں ہم نے پلے کیا، اور ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا چائنا کے انویسٹمنٹ کو ان پاکستان کیونکہ بہت زیادہ ضرورت میں تھا. پاکستان ضرورت میں ہے فار انفراسٹرکچر، انویسٹمنٹ ان انفراسٹرکچر، انرجی اینڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس. چائنا واز پرسیوڈ as having the interest, money and growing global clout needed for a more constructive and enduring relationships. ہمیں یہ محسوس ہوا کہ چائنا کے ساتھ اب ہمیں مزید جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز امریکہ اپنے رول سے پیچھے ہٹ رہا ہے. اب اس پرائیورٹی چائنا کی رائز کے ساتھ ہی ہماری پرائیورٹیز جو ہیں وہ چائنا کی طرف جو ہے وہ انٹلیکٹ تو ہو گئی، ہم نے انکلائنیشن تو مزید اپنا کر لیا. مگر ہم یہ بھی ایک ریئلٹی ہے کہ US ریلیشنز امپورٹنس فار پاکستان اینڈ فار پاکستان ریلیشنز ود امریکہ، امریکہ کے لیے پاکستان کی اہمیت اور پاکستان کے لیے امریکہ کی اہمیت جو ہے وہ دونوں اپنی جگہ پہ لازم و ملزوم ہیں. پاکستان کی ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے امریکہ، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر امریکہ کرتا ہے، اینڈ اے گریٹ انفلوئنسر آن انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں جس میں IMF آ جاتا ہے، ورلڈ بینک آ جاتا ہے، ADB آ جاتا ہے. ان انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے اندر جو امریکہ ایز اے گریٹ انفلوئنسر رول پلے کرتا ہے، جس میں ہمیں فائنینشیل جو ہے اسسٹنس ملتی رہتی ہے ان انٹرنیشنل باڈیز سے، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے، اس میں جو امریکہ رول پلے کرتا ہے ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. تو کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ امریکہ اس وقت کیا کر رہا ہے
अमेरिका जो है वो चाइना कंटेनमेंट की पॉलिसी पे है। जिस तरह से आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया, कोल्ड वॉर में चाइना जो अमेरिका जो है वो यूएसएसआर की कम्युनिज्म की कंटेनमेंट पे था। आज अमेरिका चाइना के काउंटर करने में आया हुआ है कि चाइना की जो बढ़ती हुई एक रोल ग्लोबल राइजिंग ग्लोबल पावर है उसको काउंटर करना है। उसके लिए उसने क्या किया है, रिवाइवल ऑफ ऑकस। ऑकस क्या है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, ये इनका जो है वो एक इत्तेहाद जो है वो सामने आ रहा है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के तौर पर। इंडो पैसिफिक रीजन एक वेरी इंपॉर्टेंट रीजन बन गया है इस वक्त अमेरिका के लिए। वो अमेरिका पैसिफिक ओशन में अपने रिलेशंस डेवलप कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है इंडिया के साथ, क्योंकि इस रीजन के अंदर वो ये समझता है कि मेरा सबसे ज़्यादा काबिल एतबार ट्रस्टवर्दी डेमोक्रेटिक जो कंट्री है वो इंडिया है। ट्रस्टवर्दी रिलेशंस जो अमेरिका उसके साथ डेवलप करता है, जो अमेरिका इंडिया के साथ रिलेशंस बनाता है उस तरह से ये रिलेशंस हम अभी फील करते हैं कि हमारे साथ उस तरह रिलेशन नहीं बनाता, मगर इंडिया के साथ उसने ग्रोइंग रिलेशंस हो गए हैं ड्यू टू दैट इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो अमेरिका बना रहा है इस वक्त। इस रीजन के अंदर क्यों कर रहा है, ताकि चाइना को जो है वो कंट्रोल कर सके, चाइना की बढ़ती हुई जो ग्लोबल पावर है उसको कंट्रोल कर सके, उसका इकोनॉमिक जो उसका जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर सके। क्योंकि इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर मैंने इसके ऊपर भी एक लेक्चर दिया हुआ है आपको कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी चाइना रशिया की क्या, अमेरिका की क्या है, उसके ऊपर अगर आप जाके लेक्चर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडो पैसिफिक जो रीजन इस वक्त ओशन है उसकी अहमियत अमेरिका के लिए कितनी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ से चाइना का सारा ट्रेड जो है वो फ्लो कर रहा है। और अगर उसको चोक कर दिया जाए, अगर उसको बंद कर दिया जाए तो चाइना के लिए बहुत बड़ी ट्रबल बन सकती है। लिहाजा चाइना को साउथ चाइना सी के अंदर जो 9 डैश एरियाज़ हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए उसे चाइना को कंटेन करना है। तो इसलिए वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर जो है वो क्वाड 4 कंट्रीज़ का ग्रुप आ रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड इंडिया को मिलाकर वो चाइना को काउंटर वेट के तौर पर जो है वो काउंटर वेट बना रहे हैं चाइना के लिए, क्वाड को, इन 4 कंट्रीज़ को। और जहाँ पर जॉइंट एक्सरसाइजेज जो हैं वो इनकी हो रही होती हैं ताकि चाइना को जो है किसी तरह से भी कंटेन किया जाए। अब इसमें कंक्लूड करते हुए पाकिस्तान के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें पाकिस्तान को चाइना की भी ज़रूरत है, पाकिस्तान को यूएसए की भी ज़रूरत है। चाइना की ज़रूरत इसलिए है कि चाइना के साथ हमारे रिलेशंस बहुत पुराने हैं एंड फ्रेंडली हैं, बहुत ग्रेट रिलेशंस हमारे हैं। चाइना ने हमेशा हमें वहाँ पे सपोर्ट किया, हमें कभी लेट डाउन नहीं किया। यूएसए के साथ हमारी मजबूरी है, जिस तरह से पीछे मैं बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के हवाले से, पाकिस्तान के इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में सपोर्ट के हवाले से यूएसए के साथ हमारे रिलेशंस भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं। एंड एक तो ये साइड है कि हमें अपना पर्सनल बेनिफिट देखना होता है। दूसरा ये कि अगर हम डिसइंक्लाइन होते हैं यूएसए की तरफ से, हम थोड़ा सा अपने आप को पीछे करते हैं, तो इंडिया के साथ उससे रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि हमारे फ़ायदे में नहीं होते। लिहाजा वी हैव टू टेक अ बैलेंस, हमें बैलेंस करना है। चाइना के साथ रिलेशंस बिगाड़े बगैर यूएसए के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा बनाना है। फिर हमें दोनों कंट्रीज़ को, ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान को, पाकिस्तान को भी और चाइना को, अमेरिका को भी देखने की ज़रूरत है कि हम कौन से इंटरेस्ट हैं जिनके ऊपर अपने आप को यूनाइट कर सकते हैं, जिसमें वार ऑन टेरर है, टेररिज्म के अगेंस्ट जो है वो काम किया जा सकता है, जिसमें स्ट्रेटेजिकली जो है वो वर्ल्ड को जो है वो सेव करने के हवाले से जो है वो काम अगर करना है तो इस रीजन में काम करने की ज़रूरत है। फिर एक और चीज़ जो पिछले दिनों देखने में आई है कि यूएस जो है इज़ रेडी टू सेल स्पेयर्स फॉर पाकिस्तान F-16 फ्लीट डिस्पाइट इंडियन अपोजिशन इज़ अ गुड जेस्चर। ये एक गुड जेस्चर है कि अमेरिका जो है F-16 के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो पाकिस्तान को देने के लिए दे रहा है, अगरचे इंडिया ने इसको बहुत ज़्यादा अपोज़ किया है। सो करंटली जो है वो हमें अपने आप को जो है बैलेंस के तौर पर इस रीजन में अपने आप को रिलेशंस ख़राब किए बगैर दूसरे कंट्रीज़ के साथ, चाइना के साथ, इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ, हमें एक बैलेंसर के तौर पर जो है वो इस रीजन में जो है वो अपने आप को काम करने की ज़रूरत है और कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस बना के रखने की ज़रूरत है इन द ईयर 2022। थैंक यू वेरी मच। Like and subscribe my channel Knowledge versus Knowledge. I'm grateful you listened my lecture. Kindly subscribe and forward to others so maximum people, maximum students can take benefit of my lecture. Thank you very much.